अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा, आज आना था मेरी खाला ने और मैंने जाना था उनके साथ कहीं पे बाहर, और मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ काम अपने निपटा के चली जाऊँ। तो जनाब, कहीं जाना हो तो हम अपने घर के कामों को किस तरह ईजी बना सकते हैं ये हम नहीं सोचना है। तो बस जो है ना, मैंने भी यही सोचा कि मैं कुछ ऐसे काम जो मैं कर जाऊँ और आके फिर उनको कंप्लीट कर लूँ। तो बस मैंने कीमा लिया, उसमें चने की दाल डाली, नमक मिर्च और क्या डाला था मैंने इसमें, हाँ, फिर मैंने क्या किया कि लहसुन अदरक लेकर ना, तो उसमें मैंने गरम मसाला, होल गरम मसाला जो होता है ना, वो सारा मैंने एक दफ़ा ग्राइंड कर लिया था ताकि वो मोटा मोटा सा ना एक दफ़ा से बारीक हो जाए। ठीक है, और जब मैं दोबारा से इसको कूटूंगी कीमे को तो वो अच्छे से और ज़्यादा पुस जाएगा ना। तो बस फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको मैंने चढ़ा दिया चुक होने के लिए। मेरा ख्याल है 10 मिनट में ये गल गया था, और मैंने फिर जो है ना इसको बंद करके आराम से फिर मैं रेडी होने के लिए चली गई थी। भाई, कहीं भी जाना है ना, घर के काम तो हर सूरत में करके ही जाना है। ज़ाहिर है वो काम कौन करेगा? अगर मैं कहीं चली गई, वापस आऊँगी तो काम तो वैसे ही पड़े होंगे। तो इसलिए मैं जो है ना मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँ। जाना था हमने, मेरी फ्रेंड है डॉक्टर शगुफ्ता, उनसे मिलने के लिए, और 1 बजे का टाइम था। और मेरी कोशिश होती है कि अगर टाइम 1 बजे का है तो बस मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। तो बस मैं रेडी थी, बाहर हॉर्न हो रहा था और ईमान जो है ना वो बार बार हॉर्न दे रही थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाजी आ जाओ। तो बस अब मैं रेडी हूँ, मैं निकल रही हूँ और चलते हैं, मिलते हैं खाला और ईमान से चल के गाड़ी में। चलें जी, खाला आ गई है, के साथ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अच्छा, जिस साइड पे ये हॉस्पिटल है ना, उस साइड पे बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे उस रोड पे कॉलेज हैं, और मुझे था कि छुट्टी हो गई होगी और रश हुआ ना तो हम फंस जाएंगे। अच्छा, रश तो काफ़ी बना, लेकिन थैंक गॉड कि हम ना निकल गए और फिर हम पहुंच गए डॉक्टर के पास। और बड़ा फ़ायदा होता है अगर आपकी अपनी कोई दोस्त डॉक्टर है ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता और आराम से आप चेकअप भी आपका हो जाता है और आप फटाफट से फारिग भी हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमें हार्डली डॉक्टर के पास 10 मिनट लगे होंगे। बाजार आए हुए हैं। ईमान, हम क्या खाएंगे? समोसे, छितर कबाब। मोचे खाएंगे हम, मोचे। चने नहीं डाले आपने इसके ऊपर? चने डाले? हाँ जी। अच्छा भाई, 3 बोतलें पीनी है ना बाजी? हाँ पीऊंगी, 3 बोतलें ले आए। कौन? भाई, हम लोग बाहर निकले और कुछ खाए पिए बगैर आ जाएं, ये तो इम्पॉसिबल है ना। ये है मजेदार से समोसे सरवर के जो हम गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। टमाटर भी ले रहे हैं। रुबीना तो भाग गई है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि दिखा दूं, मैं फिर आई हूँ खाने। वो आएगी तो फिर हम दोनों चलेंगे खाने। क्या ख्याल है? मेरी प्यारी सी फ्रेंड जिसके साथ मैं जाके समोसे खाया करती थी ना, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है भाई, वो हम सारों को छोड़ के ना चली गई हुई है इस्लामाबाद, और हम सब उसे बड़ा मिस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा मैं उसको थोड़ा सा ना तड़का लगाती हूँ। अब आप लोग कहेंगे ये समोसे शकरकंदी कैसे बन गए? वो ऐसे बन गए जनाब कि रास्ते में से हम आ रहे थे और ईमान ने कहा बाजी ये क्या चीज़ है सामने खड़ी हुई? मैंने कहा ये रेडी है शकरकंदी वाले की। कहती है बाजी दिल करा खाने का। सोचें, समोसों के बाद हमने शकरकंदी की प्लेट भी मंगवाई, तो ईमान को बड़ी पसंद आई। उसने कहा बाजी ये बहुत यम्मी है। जब हम पहुंचे घर तो एक रोला अलहदा पड़ गया। यहाँ पर आके देखा तो पता चला कि ईमान का मोबाइल ही गुम हो गया। अब ईमान ढूंढे, टेंशन हमें होगी, पता नहीं मोबाइल कहाँ गया, कुछ समझ ना आई। अभी मैं रिंग मारने ही लगी थी कि मैं देखूं, हमें ये था कि शायद ना हम एक मॉल गए हैं, वहाँ पे शायद रह गया। लेकिन जब मैं अभी रिंग लगाने ही लगी थी ना, तो पता चला कि वो गाड़ी में ना सीट के नीचे घुसा पड़ा है। थैंक गॉड मिल गया भाई, नहीं तो मसला बन जाना था। खुदा ना खास्ता गुम जाता तो 16 प्रो मैक्स था और बस दिल पे हाथ रख के बैठ ही जाना था। लेकिन यकीन करें कि एक दफ़ा रंग सारों के उड़ गए थे। खैर, खाला लोग तो वापस जा रहे थे, उनका हम चलते हैं। मैंने कहा नहीं, आ जाओ, चाय पियेंगे, फ्रेश होएंगे, उसके बाद आप चले जाना। मैंने बनाई फिर 3 कप चाय मज़ेदार सी। और चाय जब मैं बनाती हूँ ना तो उसके अंदर ना थोड़ी सी
الائچی اور سونف وہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ لازمی ڈالتی ہوں بھائی، بڑے مزیدار سی چائے بنتی ہے۔ تھک ہار کے آؤ اور چائے نہ پی جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا بھائی، چائے کے ہم لوگ سارے کے سارے دیوانے ہیں، اور چائے کے بغیر جو ہے نا مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی جو ہے نا مزے کی لگتی ہی نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ اکثر مجھے نا تنگ کرتے ہیں کہ تم بہت چائے پیتی ہو، اتنی چائے نہیں پیتے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں بھائی نہیں بھی اچھی چیز ہے نا، لیکن مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، آئی لو ٹی۔ اور اپنے ہاتھ کی چائے مجھے بہت پسند ہے، یقین کریں، میں تعریف نہیں کر رہی اپنی، لیکن میرے ہاتھ کی چائے واقعی سچ میں بہت مزے کی ہوتی ہے۔ پھینٹ پھینٹ کے میں بناتی ہوں، اتنی خوشبودار چائے بنتی ہے نا، کیا بتاؤں میں آپ کو۔ جب آپ چائے کو اچھے سے پھینٹتے ہیں نا تو اس کا جو کلر نکل کے آتا ہے نا، وہ تو چائے کی خوشبو کو دوبالا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پتی کی خوشبو ہوتی ہے نا، تو وہ بڑے مزے کی لگتی ہے۔ جو لوگ چائے کی شوقین ہے نا وہ میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی چائے کیا چیز ہے نا۔ چائے ایک واحد چیز ہے جسے آپ اکیلے بیٹھ کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے نا تو چائے ایک ایسا ساتھی ہے جو کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ایسا ہی ہے نا، اور آپ کبھی بور نہیں ہوتے چائے پیتے ہوئے، تو اس لیے مجھے چائے بہت اچھی لگتی ہے۔ خیر جناب، میری چائے بن گئی، خالہ کو اٹھایا، وہ لیٹی ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی، تو ان کو اٹھایا، اٹھو بھائی اٹھو، فٹافٹ سے چائے پیتے ہیں اور ذرا تھوڑی سی گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں۔ خوب گپے لگائی تھی بھائی ہم نے، خالہ لوگ تقریباً 4:30 کے قریب گئے تھے، اور شکر قندی آپ پلیٹ نظر آ رہی ہوگی، تو بس تھوڑی تھوڑی کھائی تھی ہم نے، اس لیے کہ سموسے وغیرہ کھائے ہوئے تھے نا تو پیٹ فل ہوا تھا۔ خیر جناب، تھوڑی دیر تک خالہ لوگ بھی چلے گئے اور اتنے میں مالی آ گیا، اور مجھے دونوں سائڈوں کے لان اپنے صاف صوف کروانے تھے کیونکہ بہت میسی ہوئے پڑے تھے، پتے بہت بکھرے ہوئے تھے۔ اور جب مالی نے دونوں لان کو اچھے سے صاف کر دیا، پانی شانی لگایا، اتنے خوبصورت لان لگ رہے تھے نا، اور نکھر کے جب یہ پھول پودے آتے ہیں نا، دھل جاتے ہیں، بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں نے آج فون کر کے ہی نذیر کو بلایا تھا، مالی کا نام نذیر ہے، تو اس کو میں نے فون کر کے بلایا تھا کہ کافی سارا میس ہوا پڑا ہے تو آ کے نا صاف کر دو۔ تو اس کا یہ ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ نا جب بلاؤ تو ٹائم پہ آ جاتا ہے، ویسے آتا ہے روٹین میں، لیکن جب لیٹ ہو جائے نا تو بلاؤ تو آ جاتا ہے۔ خیر جی، جو میں نے رکھا تھا نا، جب میں جانے سے پہلے، خالہ لوگ کے ساتھ جانے سے پہلے میں جو رکھ کے گئی تھی، ایک کباب وغیرہ کا مسالہ بنا کر گئی تھی، وہ میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا چولہے پہ اچھے سے دوبارہ سے اس کو گرم کیا، اس کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا، اور اس کے بعد جناب میں نے پیاز، ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کو بھی اچھے سے گرائنڈ کیا، اس میں انڈے ڈالے، اس کو اچھے سے میش کیا۔ ہاتھ آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے، تو بس اس کو اچھے سے میش موش کر کے نا، تو میں نے دوبارہ سے اس کو فریج میں رکھ دیا تاکہ انڈا ڈالا ہے تو ذرا نا یہ ٹھہر سا جائے گا۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انڈا وغیرہ ڈال کے اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں نا تو یہ بڑا اچھا سا ٹھہر جاتا ہے اور ٹکیاں بڑی اچھی بنتی ہیں۔ اور اگر کباب وغیرہ بنے پڑے ہوں تو آپ ٹینشن فری ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز بنائی ساتھ کباب بنائے، آپ کا زبردست سا میل تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو تو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں، تو اب میں نے سوچا میں ایسا کرتی ہوں، ابھی تو میں نے ٹکیاں بنانی نہیں ہیں اس کی، تو ایسا کرتی ہوں کچھ اور کام کر لیتی ہوں۔ تو باہر لانڈری والی سائڈ پہ میرا چھوٹا فریج پڑا ہوا ہے، تو وہاں پہ پڑے ہوئے تھے آم، اور میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے۔ میرا بیٹا مینگو شیک بڑے شوق سے پیتا ہے، اور کچھ دنوں سے وہ مینگو شیک نہیں پی رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ یہ مینگو خراب ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آم نہیں آ رہے ہیں، اور آ بھی رہے ہیں تو ذرا ان کا ذائقہ ڈفرینٹ سا ہو چکا ہوا ہے، تو مجھے تھا کہ یہ خراب نہ ہو جائیں، تو میں ایسا کرتی ہوں ان کو دھو کے نا اچھے سے، ویسے تو میں نے دھو کے ہی رکھے تھے لیکن پھر بھی میں ان کو اچھے سے واش کرتی ہوں، اور میں نا ان کی کٹنگ کر کے نا فریز کر دیتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر ایک آدھ دن اور فریج میں رہ گئے نا تو یہ خراب ہو جائیں گے، اور ابھی یہ میں ان کو فریز کر دوں گی، تو کسی ٹائم بھی میرا بیٹا اگر ملک شیک مانگے گا تو میں اس کو بنا کر دے دوں گی، ہے نا، آسان ہو جائے گا میرے لیے۔ تو بس جناب اس کی کٹنگ کروں گی اور ان کو فریز کروں گی۔ کام گھر کے وہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی بھی، ایک عورت کے لیے تو کام ختم ہی نہیں ہوتے، مطلب ایک سوچو دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع، ہے نا۔ کون کون مجھے بتائے گا کہ ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ چلیں جناب، جب یہ بن جائے گا اس کو فریز کریں گے، اور اس کے بعد جو میں نے ٹکیاں بنانی ہیں وہ بناؤں گی، ان کو بھی فریزر میں لگا دوں گی۔ فی الحال آپ کو ایک مزے کی سٹوری سناتی ہوں۔ آج ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا میسج آیا مجھے، میرے ہسبینڈ کے کزن ہیں، انہوں نے بولا کہ مصباح مجھے یہ بتاؤ، جو کل ویڈیو بنائی تھی اس میں جو پراٹھا بنایا تھا، اتنا مشکل کام اور کوئی کام نہیں ملا تھا۔ یقین کریں مجھے ان کا میسج سن کے اتنی ہنسی آئی، میں نے فوراً ان کو دوبارہ میسج کیا، میں نے کہا اصل میں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے دبئی وائرل پراٹھا اسمیش برگر، اور جب سارے بنا رہے تھے تو میں نے یہ سوچا میں کیوں پیچھے رہوں، تو اس لیے میں نے بنایا۔ تو کہنے لگے کہ ٹریڈیشنل کھانے بناؤ، کچھ اور بناؤ، میں تو پریشان ہی ہو گیا، اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا تم نے کچن کے اندر۔ میں نے کہا ہاں جی میں نے جو ہے نا
اپنی ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ یہ میں نے ایک پراٹھا بنایا، 2 بنائے تھے اس ٹائم میرا خیال ہے، لیکن اس میں میرے 4 گھنٹے جو ہے نا وہ آرام سے نکل گئے تھے، تو اتنے میں نے 4-5 ہانڈیاں بنا گئی ہونی تھیں۔ یقین کریں وہ بڑے حیران ہوئے، لیکن میں نے کہا کہ اب جب سارے بنا رہے ہیں تو پھر میں کیسے پیچھے رہتی، اس وجہ سے میں نے جو ہے نا یہ پراٹھا بنانا تھا ضرور۔ خیر جناب، آپ سے باتیں کرتے کرتے یہ جو ہے آم بھی کٹ گئے اور ان کو فریزر میں لگاتے ہیں، اور آ جائیں جناب اب بناتے ہیں ہم کباب۔ اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ کباب جب بناتی ہوں نا میں، تو لوگ ہاتھ پہ نا آئل لگا کر بناتے ہیں، لیکن میں نے کبھی آئل نہیں لگایا۔ میں جب 5-6 ٹکیاں بن جاتی ہیں نا تو میں ہاتھ ایک دفعہ دھو لیتی ہوں، واش کرتی ہوں، اس کے بعد پھر ٹکیاں بنانی شروع کر دیتی ہوں۔ یقین کریں بڑی خوبصورت ٹکیاں بنتی ہیں، آئل میں نہیں لگاتی ہوں۔ تو خیر یہاں پہ اس میں یہ لگاؤں گی کلنگ فوائل، اور اس کے بعد جناب جو ہے نا ٹکیاں بناتے جائیں گے، اور جب یہ فریز ہو جائیں گی نا اچھے سے تو بس پھر اس کو میں زپ لاک بیگ میں لگا کے رکھ دوں گی۔ سچ میں بھائی اگر آپ کے پاس یہ ٹکیاں فریزر میں پڑی ہوئی ہوں، سموسے رول وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں پڑی ہوئی ہوں نا، اگر کوئی گیسٹ آ جاتا ہے نا تو بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اپنے لیے نا آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ آسان کریں گے نا اپنے کاموں کو تو آپ کے لیے زندگی بھی آسان ہوتی جائے گی۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ تو کھانے پینے کی بات ہے نا، ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ چلے جناب ٹکیاں بن گئی، ان کو رکھتے ہیں فریزر میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔